اسی طرح یاد رکھیں کہ مسئلہ حجاب جو ہے، پردے کا مسئلہ جو ہے، پہلے اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ عورتیں رات کو باہر نکلیں اور ان کے اوپر کوئی پردے کا حکم نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں نا عمر، میں خود تو حکم جاری نہیں کر سکتا۔ اوامر اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی تو ان کی تنفیذ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر دعا کرتے، اور ایک دن حضرت عمریہ نے اتنے آگے بڑھ گئے کہ بی بی سودا جا رہی تھی رات کو، چونکہ اس وقت حمام تو ہوتے نہیں تھے نا گھروں کے اندر، عورتیں اکٹھی ہو کے نکل جاتی تھی مدینہ پاک سے اور دور چلی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں سودا عرفت کہ ہاں میں نے پہچان لیا سودا ہونا تو۔ حضرت عمر کا منشا یہ تھا کہ میرا اس طرح کہنا جو ہے وہ اللہ کو کبھی گوارا نہیں ہوگا، فوراً پردے کا حکم آ گیا۔ اور پردہ کیا تھا؟ پہلا پردہ یہ تھا کہ گھروں میں رہو اور گھر سے باہر نہ نکلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اور اس کے بعد دوسرا پردہ یہ تھا کہ اگر ضرورت کے مطابق جانا پڑے تو اپنے اوپر ایسا ڈھیلے ڈھالا کپڑا پہنو کہ تمہارا بدن جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ اور اس کے بعد حکم آیا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر کچھ مانگنا ہو پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے پوچھو۔ اسی لیے جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے نا کہ جی یہ تو نوکر ہے ہمارا، اس سے کیا پردہ ہے۔ بچہ تھا جی جب ہمارے گھر آیا تھا، حضرت انس بھی بچے، حضرت انس جو ہیں وہ بچے تھے جب حضور کے گھر آئے، چھوٹے بچے تھے، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ بی بی زینب کی شادی کے موقع پہ جب یہ آیت آئی تو حضرت نے انس بس اب تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ نے منع کر دیا۔ اسی طرح جو میرے بھائی یا میری بہنیں بیٹیاں غلط استدلال کر، دیکھو جی اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ ہو، چہرہ کھلا رہے، تو میری بیٹی یہ حکم تو دلیل ہے پردے کی کہ پہلے بند ہوگا تو اب کھولو گی نا، اگر پہلے سے کھلا ہوا ہے تو پھر کیا کھلے گا؟ یہ تو پردے کی دلیل ہے کہ ہمیشہ تیرے چہرے پہ کپڑا ہو، صرف احرام کی حالت میں چہرہ کھول سکتی ہو۔ اور اس کا بھی بی بی عائشہ نے ہمیں بتلا دیا کہ جب لوگ قریب آتے صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے آگے کپڑا لٹکا لیتے، جب دور جاتے تو ہم اٹھا لیتے۔ یہ دور کا پردے کی دلیل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی ہے عورتوں سے درمیان میں کپڑا ہوتا تھا، حضور پاک نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا بیعت میں۔ اور تیسرا پردہ یہ بھی تھا کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اگر کوئی آدمی بات کرے، جیسے آج کل ٹیلی فون کی عذاب آیا ہوا ہے، تو اس سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، سختی سے بات کرو۔ کیا بات ہے؟ میرا شوہر گھر میں نہیں، بعد میں بات کریں، کیونکہ اگر تم نے تھوڑا سا لہجہ نرم رکھا تو جو غلط لوگ ہیں ان کے دل میں آ جائے گا کہ اچھا مانا یہ ہے کہ ہاں ہماری بات بن جائے گی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اور کبھی ایسی بات نہ کہو وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ تو یہ پردے کا حکم بھی حضرت عمر کی دعا سے آیا۔